بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہم روس سے اپنی سرزمین واپس لے سکتے ہیں، یوکرین۔ نواز شریف پر حملے کی کوشش۔ امریکہ کن ممالک سے قرضہ لیتا ہے؟ ایران نے صہیونیوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکا دی۔ مودی حکومت کے تکبر نے پارلیمانی نظام کو منہدم کر دیا۔ سعودی عرب میں مقیم محمد یعقوب نے 40 سال اذان دے کر مثال قائم کر دی۔ فرعون کا تابوت جانچ کے لیے اسرائیل منتقل۔ خاتون نے والدین کی خدمت کی نوکری اختیار کر لی۔ زندگی بھر مضبوط دانتوں کے لیے صرف یہ عادت اپنا لیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ یوکرین مغربی ممالک سے مختلف ہیلے بہانوں کی آڑ میں ہتھیار اور سامان لینے کی بدستور کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر انہیں 48 F-16 جیٹ فائٹر مل جائیں تو وہ روس سے اپنی سرزمین واپس لے سکتے ہیں۔ ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹے نے کہا ہے کہ ہالینڈ یوکرین کو ان جیٹ فائٹروں کی فراہمی پر غور کر رہا ہے، تاہم اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ یوکرین نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ روس زاپوریزیا ایٹمی بجلی گھر پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے تاکہ یوکرین کی پیش قدمی کو بے اثر بنایا جا سکے۔ دوسری طرف گروپ 7 کے رکن ممالک نے ایران سے کہا ہے کہ یوکرین کے معاملے میں روس کی حمایت سے اجتناب کرے، جبکہ یہ ممالک اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ایسے موضوع کے بارے میں کچھ بولیں۔ کسی بھی ملک کو کسی موضوع پر مجبور کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی رضامندی ضروری ہے۔ روس موجودہ کشیدگی میں اپنی زمین سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کی نہیں بلکہ مغرب کی تباہ کاری اور آمریت کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ گروپ 7 کے سربراہی اجلاس کے اختتامی بیان میں ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹمی حملے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جس میں دسیوں ہزار بے گناہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یورپ اور امریکہ یوکرین کو مختلف نوعیت کے ہتھیاروں سے لیس کر کے یوکرین جنگ کو پیچیدہ بناتے جا رہے ہیں۔ روس اور ایران جیسے بعض ممالک کو امریکہ کے دباؤ سے بچنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ مغربی دباؤ کے باوجود روس ایران کے ساتھ اپنے تعلقات جاری رکھے گا، ایسا دوستو روس کا کہنا ہے۔ نواز شریف اپنے 2 گارڈز کے ہمراہ کیفے میں موجود تھے کہ ایک آدمی نے ان پر حملہ کر دیا۔ نواز شریف حملے کی کوشش میں محفوظ رہے۔ حملے میں نواز شریف کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے موقع پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے اینکر پرسن عمران ریاض کی بازیابی کے لیے حکم میں کہا ہے کہ تمام ایجنسیاں مل کر ان کو بازیاب کر کے 30 مئی کو عدالت میں پیش کریں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے تحریری رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی، جس کے مطابق عمران ریاض وزارت داخلہ کے ماتحت کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے، جبکہ پولیس نے مغوی کی بازیابی کے لیے 3 سے 4 دن کا مزید وقت مانگا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ گزشتہ سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو حکم دیا تھا کہ وہ اینکر پرسن عمران ریاض کو پیش کر کے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں، جبکہ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے 11 مئی کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار اینکر پرسن سے متعلق لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ امریکہ میں قرض کی حد میں اضافے کے بحران کے حوالے سے ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان یہ خدشہ بڑھ گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی طاقتوں میں سے ایک اگلے جون کی 5 تاریخ کو اپنے واجبات ادا کرنے میں ناکام ہو سکتی ہے۔ دنیا کی نظریں ڈالر کی طرف لگی ہیں اور دنیا بھر کی طاقتور ترین کرنسیوں سے متاثر ہونے کے امکان پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ اس کا جواب عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ امریکی کرنسی ممکنہ طور پر تمام چیلنجوں کے باوجود دنیا بھر کی تمام کرنسیوں میں اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے گی۔ آنے والے عرصے میں یہ کرنسی ہی عالمی سطح پر غالب رہے گی۔
لیکن اس ہنگامے کے درمیان جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو امریکی قرضوں کی سب سے زیادہ رقم اپنے پاس رکھتے ہیں۔ چائنا اور جاپان کی قیادت میں 5 ملک ایسے ہیں جن کا قرضہ امریکہ پر ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں جاپان اور چائنا نے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ امریکی بانڈز اپنے پاس رکھے ہیں۔ جاپان کا حصہ $534 بلین سے بڑھ کر $1 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، اور چائنا کی ملکیت $101 بلین سے بڑھ کر $855 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ دونوں غیر ملکی ملکیت والے امریکی قرضوں کے تقریباً 25% کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ ممالک جو 2023 تک امریکی قرضوں کی سب سے زیادہ رقم کے مالک ہیں، ان میں جاپان $1.1 ٹریلین، چائنا $860 بلین، برطانیہ $670 بلین، بیلجیم $331 بلین کے ساتھ شامل ہیں۔ یہ ملک امریکی قرضے کیوں خرید رہے ہیں؟ شاید غیر ملکی سرمایہ کاروں کی طرف سے امریکی خزانے خریدنے کی سب سے مضبوط وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے محفوظ ترین اثاثوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے امریکی ڈالر کی ایک بڑی رقم اپنے پاس رکھنا بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ بین الاقوامی تجارت اور لین دین میں ایک وسیع پیمانے پر قبول شدہ کرنسی ہے۔ اسرائیل اس بات پر بڑی حیرت میں ہے کہ ایران نے ایوییشن شعبے میں بلند پرواز کرتے ہوئے مسافر جیٹ بنا لیا ہے۔ ایران میں 72 سیٹر مسافر طیارے کی تعمیر کے بارے میں اہم اطلاعات ہیں۔ اس خبر پر اسرائیل نے کہا ہے کہ مسافر طیارے کی تعمیر ایران کے لیے بہت اہم ہو جاتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایران کی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کو مزید آگے لے جائے گی۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ پوری طرح سے مقامی پروجیکٹ ہے، یعنی اس میں کہیں کسی بھی غیر ملکی کی کوئی مدد نہیں لی گئی ہے۔ یہ طیارہ تجربے کے 8 مراحل پورے کر رہا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایران کی طیارہ تعمیر کرنے والی انڈسٹری کا معائنہ کیا تھا اور مسافر طیارے کی تعمیر کی نئی پروڈکشن لائن شروع کرنے پر بھی زور دیا تھا۔ اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 72 سیٹر طیارے کا پروجیکٹ بھی ان پروجیکٹس میں شامل ہے جن کا حکم صدر نے دیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس 90 ایئرپورٹس ہیں اور 8.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ ایران کو اسی حساب سے کم 550 طیاروں کی ضرورت ہے، اور ایران کے پاس اس وقت 330 مسافر طیارے ہیں۔ اسی لیے صدر رئیسی نے مسافر طیاروں کی تعمیرات پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کو لے کر جاری تنازع کے درمیان کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ مودی حکومت کے تکبر نے پارلیمانی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ مودی کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ عوام کے ذریعے قائم جمہوریت کا مندر ہے۔ آپ کی حکومت کے تکبر نے پارلیمانی نظام کو منہدم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانی جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی صدر سے پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاح کا حق چھین کر آپ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ملکار کا تبصرہ: کانگریس سمیت 19 اپوزیشن پارٹیوں کے ذریعے مشترکہ طور سے افتتاح کے بائیکاٹ کا اعلان کرنے کے بعد آیا ہے۔ 19 پارٹیوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ جب پارلیمنٹ سے جمہوریت کی روح نچوڑ لی گئی ہے تو ہمیں ایک نئی عمارت کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ سعودی عرب کے علاقے حفر الباطن میں مقیم چچا محمد یعقوب نے وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ چچا یعقوب حفر الباطن میں مسلسل 40 سال اپنی آواز میں آذان بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ سعودی عرب میں اپنے کام کے خاتمے کے بعد انہیں اپنے ملک میں واپس جانے کا اختیار دے دیا گیا۔ شیخ محمد یعقوب 40 سال قبل حفر الباطن میں انہیں نماز کے شوق، ان کے حسن سلوک اور حسن اخلاق کی بنا پر مسجد کا امام مقرر کر دیا گیا تھا۔ شیخ یعقوب نے کہا کہ گزشتہ سالوں کے دوران سعودی عرب کے لوگوں نے مجھے کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ میں رمضان المبارک میں گاؤں کے لوگوں کے ساتھ افطاری کرتا تھا، یہاں لوگ مجھے اپنا بھائی سمجھتے تھے۔
مصر نے سرکاری طور پر ان خبروں کی تردید کر دی ہے کہ کسی فرعونی تابوت کو اسرائیل کو جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عجائب گھروں کے شعبے کے سربراہ مومین عثمان نے کہا کہ مصری عجائب گھروں میں سے کسی بھی نمونے کو جانچنے یا مطالعے کے لیے بیرون ملک نہیں بھیجا گیا۔ انہوں نے اس بات کی تردید کر دی کہ حال ہی میں مصری عجائب گھر سے فرعونی تابوت کو اسرائیل منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے سی ٹی سکین کے لیے تابوت بھیجنے کی سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر پھیلی خبر میں بتایا گیا تھا کہ ہزاروں سال پرانے تابوت کو یروشلم کے شائد زیڈک ہاسپٹل میں سی ٹی سکین کے لیے منتقل کیا گیا تھا۔ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ تابوت کے ڈھکنوں کی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ اس ورق کی نشاندہی کی جا سکے جو کاریگروں نے ہزاروں سال پہلے قبر بنانے کے دوران انجام دیا تھا۔ چائنا میں ایک خاتون نے اپنی ملازمت چھوڑ کر والدین کے گھر کی نوکری اختیار کر لی جس میں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھے گی اور اس کے بدلے $570 ماہانہ وصول کرے گی۔ اپنے ہی ماں باپ سے ان کی خدمت کا ماہانہ معاوضہ لینے پر اس خاتون پر تنقید کی جا رہی ہے۔ نیانن نامی خاتون گزشتہ 15 سال سے ایک ادارے میں کام کر رہی تھی جہاں انہیں دباؤ کا سامنا بھی تھا۔ اس صورتحال میں ان کے والدین نے آگے بڑھ کر ایک پیشکش کر دی۔ والدین نے نیانن سے کہا کہ اسے گھر پر رہنا ہوگا، سودا سلف لانا ہوگا اور کھانا پکانا ہوگا، اور کبھی کبھی والدین کے ساتھ خوشی میں رقص یا ڈانس بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے ماہانہ $570 رقم اس کے والدین ادا کریں گے۔ ماہانہ اسے 1 یا 2 مرتبہ والدین کو باہر سیر کے لیے بھی لے جانا ہوگا اور گاڑی چلانا ہوگی۔ والدین نے کہا کہ وہ صرف والدین کے پاس ہی رہے گی اور تنخواہ لے گی۔ ہاں البتہ اگر اچھی ملازمت ملی تو وہ کبھی بھی گھر کو چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ اسے والدین نے کل وقتی بیٹی کی نوکری قرار دیا ہے۔ نیانن کے اس فیصلے پر انٹرنیٹ صارفین نے اس پر تنقید کی ہے۔ بعض افراد نے کہا ہے کہ چائنا میں اسے برا سمجھا جاتا ہے اور اسے والدین کو کھانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فل ٹائم بیٹی کے لفظ پر بھی تنقید کی ہے۔ دیگر صارفین نے کہا کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے لیکن $570 رقم بہت ہی زیادہ ہے۔ دانت ہاضمے کے پہلے مرحلے کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے دانت یا ان کی خراب صحت چبانے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے اور ہاضمہ کے دیگر اعضاء پر بوجھ ڈالتی ہے۔ دانت گرنے کے نتیجے میں مسوڑھوں کی صلاحیت اور چہرے کی ظاہری شکل متاثر ہو سکتی ہے۔ مضبوط دانتوں کے لیے اگر 2 کام کو معمول بنا لیا جائے تو نہ صرف ابھی بلکہ بڑھاپے میں بھی دانتوں کی مضبوطی کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ سہولت کے لیے پھلوں اور سبزیوں کے رس کو ترجیح دیتے ہیں، تاہم دانتوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے پھلوں کو براہ راست کاٹنا اور چبانا زیادہ ضروری ہے۔ ایک قدیم کہاوت ہے کہ حرکت کرتے دروازے کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور بہتا ہوا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دانتوں کو مضبوط رہنے کے لیے ان کی حرکت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اپنے دانتوں کو کھولتے اور بند کرتے رہنا چاہیے۔ روزانہ صبح 36 بار دانتوں کو کھول کر بند کرنے سے بڑھاپے میں دانت نہیں گریں گے۔ اگر نوجوان اس عادت کو اپنائیں تو بڑھاپے میں بھی ان کے دانت مضبوط رہ سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک موت کے چند بڑے اسباب میں سے ایک ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کا وہ کون سا دن ہے جس روز لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے؟ سویڈن کے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ سویڈن کی یونیورسٹیوں اوپسلا اور اومیا کے سائنسدانوں نے 1,56,000 لوگوں پر کی جانے والی اپنی مشترکہ تحقیق کے نتائج میں بتایا ہے کہ ہفتے میں پیر کا دن ایسا ہوتا ہے جس میں لوگوں کو سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک آتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کام کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ اسی روز ذہنی دباؤ اور دیگر وہ عوامل شدید ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک کا سبب بن جاتے ہیں۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ پیر کے دن کے علاوہ کھیلوں کے عالمی مقابلے، زلزلے اور دیگر اسی طرح کے عوامل بھی ہارٹ اٹیک میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی لوگوں میں ذہنی دباؤ کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
جرمنی میں کارل لیسروہے انسٹی ٹیوٹ نے مائکرو تھرمل جنریٹر چھاپنے میں اہم کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ یہ فالتو گرمی سے بجلی بناتے ہیں، ماحول دوست ہیں اور بہت کم خرچ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی بدولت چھوٹے سینسر، میٹر اور دیگر آلات کو مسلسل بجلی دی جا سکتی ہے۔ نئے جنریٹر بہت کم خرچ ہیں اور ان کی بڑی تعداد کو تیزی سے چھاپ کر تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ براہ راست حرارت کو بجلی میں بدلتے ہیں۔ دوسری جانب صنعتوں اور ہیٹنگ کے نظام سے خارج ہونے والی فالتو حرارت سے بجلی بنانے میں بھی ان کا اہم کردار سامنے آیا ہے۔ ایک جنریٹر شکر کے دانے جتنا ہے، جسے کاغذ تہ کرنے کی تکنیک کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس میں سانچہ بنا کر اس پر روشنائی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح جدید تھرمل الیکٹرک جنریٹر کی بڑی تعداد کو بہت تیزی سے چھاپا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔